السلام علیکم. میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور. ڈو اٹ یور سیلف DIY. آج کل کا سلوگن ہے یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنا کام خود کریں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، کسی کے محتاج نہ ہوں، اپنی چیزوں کو خود لے کے چلیں زندگی میں. بہت اچھی بات ہے یہ کہ اگر آپ کے اندر سینس آف سیلف ڈپینڈنس موجود ہے اور آپ اپنی ذات پہ انحصار کر کے زندگی کے معاملات میں ذاتی طور پہ بھی پروفیشنل طور پہ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن یہ اس صورت میں آپ کریں کہ جب آپ ایک سولو جرنی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، آپ اکیلے اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، آپ کے ساتھ دھوکا ہو گیا اور آپ کو لوگوں نے چھوڑ دیا. تو پھر آپ کے اندر اتنی کرج ہونی چاہیے، اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے، اتنی کمٹمنٹ ہونی چاہیے، اتنی ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے کہ آپ اپنے جرنی کو لے کے آگے بڑھ سکیں اور آپ گو اپ نہ کریں. لیکن ایک دوسرا سیناریو ہے کہ جب آپ کے پاس اچھی فیملی موجود ہے، آپ کے ارد گرد آپ کے بچے ہیں، آپ کا لائف پارٹنر ہے، آپ کے پاس ٹیم ہے، آپ کے پاس ایک آرگنائزیشن ہے، ایک اسٹرکچر ہے. اور ایون دین اگر آپ سولو فلائٹ پہ سولو جرنی پہ بلیو کرتے ہیں، آئی تھنک دس از ناٹ دا رائٹ اپروچ. یو ہیو ٹو چینج یور اپروچ. کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ تو بڑی بیوقوفانہ سوچ ہے. اس سے نہ تو آپ اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچائیں گے اور نہ آرگنائزیشن کو، ایکسیپٹ کہ آپ اپنے ایگو اپنی انا کو سیٹسفائی کر لیں. اگر آپ سیلف سینٹرڈ ہیں اور اتنے سیلفش ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یو گیٹ دی ہول کریڈٹ، آپ کو ریکگنیشن ملے اور آپ کی اپنی ایک سوچ ہے جو ذاتی طور پہ آپ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ آرگنائزیشن کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت، بلکہ کسی وقت بھی جب لوگ اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں تو آپ کی اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے. آپ اپنے کام کو بانٹ دیتے ہیں، ڈیلیگیٹ کرتے ہیں، کچھ کام آپ کرتے ہیں، آپ کی ٹیم کر رہی ہوتی ہے. چیلنجز آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، ایشوز آتے ہیں تو آپ کلیکٹیولی سارے مل کے ان مسائل کو حل کرتے ہیں. آپ کے اندر حوصلہ آ جاتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے آس پاس اچھے ٹرسٹڈ مخلص لوگ موجود ہیں جو آپ کو مدد کریں گے، آپ کے ساتھ ہیلپ کریں گے اور آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. پھر معاملات میں آپ کو مشورہ چاہیے ہوتا ہے، دانش مندی چاہیے ہوتی ہے، سوچ چاہیے ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ جب مل کے بیٹھتے ہیں، کسی مسئلے کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، تو وہ جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ بڑا اچھا رول پلے کرتی ہے مسائل کو حل کرنے میں، چیلنجز کو ہینڈل کرنے میں. تو یہ اپروچ کسی حد تک تو ٹھیک تھی کہ ڈو اٹ یور سیلف یا DIY، کہ کسی سولو جرنی میں کسی ایک خاص سچویشن میں آپ اکیلے آگے بڑھیں. لیکن ادروائز یہ پریکٹیکل نہیں ہے. دس فارمولا از ناٹ ورکیبل. اپنی ذات کے اندر ریزیلینس رکھیں، فلیکسیبلٹی رکھیں، اپنے ایگو کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے ساتھ لوگوں کو ملائیں. اگر آپ کچھ لوگ ناراض بھی ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو اپنے ساتھ لے کر آئیں. آپ کی کوالٹی ایز اے لیڈر، ایز اے مینیجر یہ ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں. اگر لوگ آپ کی مخالفت بھی کرتے ہیں، پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے، بیہیویئرز میں فرق ہے، ایٹیٹیوڈز میں فرق ہے، تو ڈسکس کریں، مسائل کو حل کریں، چھوٹے چھوٹے ایشوز کو ریزالو کریں. بٹ ڈونٹ لوز دی یونٹی آف یور ٹیم. ایک کلیکٹیو تھاٹ، ایک کلیکٹیو وزڈم یہ بلیسنگ ہے، اس کو ضائع مت ہونے دیں. بہت سارے مینیجرز، بہت سارے ٹاپ ایگزیکٹوز دنیا میں، ہم ان کی سٹوریز پڑھتے ہیں، میں نے بھی اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھا، وہ اپنے ایگو میں اتنے اسٹرانگ تھے، وہ اپنی ویمز کو اتنا فالو کرتے تھے کہ کسی کی بات ہی نہیں سنتے تھے. آرگنائزیشن ڈوب گئی، آرگنائزیشنز گر گئیں، بزنسز بند ہو گئے. ہم نے خود ایکسپیرینس کیا اس چیز کو کہ سولو فلائٹ میں آپ کے لیے نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. تو کوشش کریں کہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. ڈو اٹ یور سیلف ان سرٹن کیسز از فائن. لیکن زندگی سب کے ساتھ مل بیٹھنے کا، سب کے ساتھ مل جل کے کام کرنے کا اور آگے بڑھنے کا نام ہے. آئی ہوپ یو ول گیٹ اے لیسن فرام دس ویڈیو. آئی وش یو آل دا بیسٹ. اپنا بہت خیال رکھیں. دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.